خیالی صاحب سعودی عربیہ سے، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ لوگوں کا دعا ہے، آپ لوگ کیسے ہیں؟ جی جی بڑی مہربانی. کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ سوال ہے کہ یہ آپ کا جو کرپشن کا بات کر رہے ہیں نا، یہ ڈاکٹر صاحب کا بات صحیح نہیں ہے، آپ کا بات صحیح ہے، کیونکہ یہاں جو یہ کرپشن نہ غریبی سے ہوتا ہے نہ مجبوری سے ہوتا ہے، کرپشن اس سے ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے خود بخود ڈرے، جیسے اسکول سے یا ماں باپ سے، تو کرپشن نہیں کر سکتے ہیں. دوبارہ کہیے، سمجھ نہیں آئی. آواز اب اچھی طرح سمجھ نہیں آئی جا. دوبارہ کہیے ایک دفعہ آہستہ سے. اچھا، یہ جو رشوت لینا ہے یا دینا ہے، جی ہاں جی ہاں، یہ اس سے ختم ہوتا ہے کہ جیسے یہ بھائی نے کہا کہ جو اسکول کا ٹیچر سے، ماں باپ سے، اس سے بہت تعلق رکھتے ہیں، وکیل سے بہت تعلق رکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی جی. ڈاکٹر صاحب وہی بات کر رہے ہیں جو میں کر رہا تھا، کیا کہ اسکول کے ٹیچر، اچھا ماں باپ، اچھا، سوسائٹی، کلچر، میں بتاتا ہوں، ٹھیک. دوست، احباب، اب یہ سب اگر کرپٹ نہ ہو، میری بات اگر انسان ہو، اچھے انسان ہو، ابھی چھوڑ، تو آپ کا اسی کو چھوڑ، کلچر کرپٹ کلچر نہیں رہے گا، اسی لوگ ترقی کریں گے. نہیں جی، اسی کو چھوڑ دینا، اس کو چھوڑ دینا. ٹیچر کی تنخواہ کتنی ہے؟ اس کی تو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی اس کو، تو وہ کرپٹ نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ جس کو بھیج رہے ہیں، جو بچے بھیجے جا رہے ہیں وہاں پر اسکول، اس اسکولوں میں، میری بات. ڈاکٹر صاحب سارے غریب لوگ کرپٹ ہیں؟ ہاں جی، جتنے غریبوں کو کرپشن کے اوپر کیا ہے؟ ایسے بھی تو غریب لوگ دنیا میں ہیں جو کرپٹ نہیں ہیں. ہاں نہیں، وہ ان کے پاس پاور نہیں ہے. اگر ان کو آج پاور دیں تو وہ کہیں گے جی ہاں میں بھی. ایسے ٹیچرز نہیں ہیں جو نہیں ہے کوئی، سارے ٹیچرز کرپٹ ہیں. جی ہو گے 1000 میں کوئی ایک نکلے گا آپ کو، لیکن وہ بھوکا مر رہا ہے. وہ بھوکا مر رہا ہے، اس کو کہتا ہے مجھے روٹی چاہیے. روٹی نہیں ملے گی اس تنخواہ سے جو ہر چیز کا آنسر آپ کے خیال میں روٹی ہے، پیسہ ہے. بالکل ہے. یہ غربت ہے، یہ جو ہمیں کرپٹ لیکن بنا رہی ہے. پیسے سے کرپشن اور زیادہ بڑھتی ہے. نہیں حضور، وہ نہیں بڑھتی. آپ کو تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ جو سسٹم ہے ہمارا، یہ سسٹم، وہ سسٹم ایسا سسٹم ہے جس کے اندر غربت ہر جگہ ہے. مجھے نوکری چاہیے، مجھے روٹی چاہیے، تو مجھے اگر روٹی اور نوکری نہیں ملے گی تو میں کہیں نہ کہیں سے ڈاکہ ڈالوں گا کہ نہیں ڈالوں گا، کسی کی جیب پکڑوں گا کہ نہیں پکڑوں گا. اگر یہی روٹی عام ہو جائے، مہنگائی ختم ہو جائے، ہر آدمی کو نوکری مل جائے، کرپشن کہاں گئی؟ کرپشن اسی چیز سے ہوتی ہے. یہ شارٹیج آف ہر چیز جو ہے، شارٹیج کی وجہ سے اس کی پرائس بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی؟ جب شارٹیج ہوگی نہیں تو پھر فنکشن کہاں سے؟ یہی منسٹر جو ہیں، جب ان کو پتا چل جائے گا، ہماری پارٹی کا جو منشور ہے کہ منسٹر اسلام آباد میں نہیں بیٹھے گا، وہ منسٹر اپنی کانسٹیٹیوشن کا منسٹر ہوگا. ڈاکٹر صاحب اگر تو آپ کی بات صحیح ہے، ہاں، اگر تو آپ کی بات صحیح ہے، تو جتنے بھی رئیس لوگ دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کرپشن فری ہیں، اور جتنے بھی غریب لوگ دنیا میں بیٹھے ہیں وہ نہیں، یہ تو آپ بالکل غلط سائڈ پہ چلے گئے. آپ یہی کہہ رہے ہیں نہیں، میں تو یہ نہیں پیسے کی کمی کی وجہ سے کرپشن ہوتی ہے. تو وہ جو رئیس ہیں وہ کم کرپشن کرتے ہیں. اچھا، رئیس کم کرپٹ ہے؟ بالکل بالکل، یہ ضروری، یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کی کرپشن کا معیار دوسرا ہے. جو ہمارے معیار پہنا ہوا ہے نا، اس کو یہ بتایا کہ ہمارے یہاں رئیس کیوں کرپٹ کا ہے. ڈاکٹر صاحب بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کا ٹائم ہو گیا. سی یو ان فیو منٹس. ویلکم بیک. میں ہوں مسعود خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بیدار پاکستان. اگلے ہفتے سے یہ پروگرام فرائیڈے کو اسی ٹائم پہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب کرپشن کی بات ہو رہی تھی. جی، کرپشن کس قسم کے؟ دیکھو نا، یہ کرپشن ایک امیر آدمی جو کرپٹ آپ کہہ رہے ہیں امیر لوگ کم کرپٹ ہیں، غریب لوگ زیادہ کرپٹ ہیں. نہیں، اس طرح نہیں میں کہہ رہا. میں اس طرح کہتا ہوں امیر لوگ کرپشن کیسے کرتے ہیں. غریب لوگ کرپشن کہ میں غریب ہوں، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی مجھے جاب چاہیے یا مجھے لائسنس چاہیے. میں ان کے پاس پاور ہے، سائن کر دی، ہاں جی اتنا پیسہ دے دو. اب اگر مجھے جاب نہیں چاہیے، میرے پاس خود جاب ہے، میں اس کے پاس کیوں جاؤں گا؟ ان کا تو دروازہ بند ہو گیا کرپشن کا. کرپشن کہاں سے ہوتی ہے؟ کوئی ٹھیکہ، کوئی یہ وہ، اس سے کرپشن آرگنائز کرائم سے بھی ہوتی ہے، آرگنائز کرائم مافیا سے بھی ہوتی ہے، جو رئیس لوگوں کا کام ہے. نہ آرگنائز کرائم غریب تو وہاں پہنچ نہیں سکتا. نہ آرگنائز کرائم کون کرتا ہے؟ رئیس لوگ. نہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنا کام بنانا چاہتے ہیں. اور یہ جو کمیشنز ہیں اور جو ٹھیکے ہیں، ٹھیکے ویکے جو ہے نا، یہ سب جو ہے نا یہ پرائیویٹ سیکٹر میں رئیس لوگ ہیں نا. نہیں، یہ پرائیویٹ سیکٹر جو بتا رہا ہوں نا میں، یہ سب پرائیویٹ سیکٹر میں چلا جاتا ہے. ہمارے ملک سے جو باہر پیسہ بھیجا جاتا ہے یہ رئیس لوگ بھیجتے ہیں نا. تو دیکھو نا یہ کیوں بھیج رہے ہیں؟
کہ یہاں پر ٹیکس جو نہیں دیتے یہ رئیس لوگ ہی ہیں. نہیں جی، اس کے ریزن کیا ہے؟ ریزن آپ دیکھیں نا کہ یہاں دے سکتے ہیں. بہت سارے ایسے رئیس لوگ ہیں، بہت سارے جو ٹیکس دے سکتے ہیں اپنے ملک کو اور نہیں دیتے. ملک ان کو کیا دے رہا ہے؟ پولیٹیشین میں بہت سارے نہیں جی، جو نہیں دیتے. ٹیکس کو تو ویسے ہی حرام ہے اسلام کے اندر. سورہ کرپشن ابھی تو لا ہے نا، ابھی تو کرپٹ ہی ہے. نہیں جی، میں کہتا ہوں غلط لا ہے، لیکن ابھی تو لا ہے. اس غلط لا کو ختم کرنا ہے. نہیں اس کو ختم کرنا ہے. لیکن کرپشن تو ہوگی نا اگر آپ ایک لا کو فالو نہ کریں. نہیں جی، فالو کیا، وہ ہے ہی غلط لا. غلط لا کو آپ فالو کیوں کریں گے؟ میں نہیں کبھی، مجھے اگر پتا چلے آپ ٹیکس نہیں دیں گے؟ بالکل نہیں دوں گا ٹیکس. ریزن آپ کا ٹیکس بنتا ہوگا، آپ ٹیکس نہیں دیں گے؟ نہیں، ٹیکس ہے ہی نہیں اسلام کے اندر. اگر گورنمنٹ آپ سے کہتی ہے کہ یہ لا ہے، نہیں ہے، ایک قانون بن چکا ہے. یہ میرے آنے، آپ کے آنے سے پہلے، میرے آنے کیا، میں آپ کے آنے سے پہلے ایک لا بنا ہوا ہے کہ آپ نے ٹیکس غلط، میں اس کو ٹیکس نہیں دیں گے. میں علمبردار ہوں، میں کہتا ہوں یہ لا غلط ہے، اسلام کے اندر نہیں ہے. ابھی تو آپ نے لا پاس نہیں کروایا. میں تو میں کافر ہوں. میں تو کہتا ہوں میں کافر نہیں ہوں. لا کیا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کو نہ مانو؟ میں تو وہ نہیں مانتا. میں نہیں مانتا ٹیکس ہے. ٹیکس تو جزیہ ہے. یہ سورہ توبہ کے اندر آیت 29 کے اندر لوگوں سے کہہ رہے ہیں، پاکستانیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسز نہ، بالکل نہیں ٹیکس دینا چاہیے. بالکل ایلیگل کام کرو. وہ تو ریگل ہے کہ یہ جو اگر ٹیکس کے بغیر حکومت چل سکتی ہے تو کیوں ٹیکس دیں گے آپ کو دیکھو. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ پارلیمنٹرینز یہ لا پاس کریں. نہیں جی، لا تو ہے نہیں جی کہ ٹیکس جو ہے یہ غلط ہے، اس کے بعد لوگ ٹیکس نہ دیں تو یہ غلط بات ہے. یہ سسٹم کو 30 دن کے اندر سسٹم نافذ ہو جاتا ہے. ابھی تو نافذ نہیں جی. آج کی تاریخ میں سسٹم نافذ نہیں. میں تو آج اگر کوئی انسان ٹیکس نہیں دیتا تو وہ غلط کام ہے. نہیں ہے غلط. اسلام کے اندر وہ غلط نہیں ہے. اچھا، ایک اور طریقے سے اسلام کے اندر غلط نہیں ہے وہ کام. اگر میں کسی لا کو فالو نہ کروں تو میں نے صحیح کام کیا یا غلط کام؟ غلط نہیں کیا آپ نے، صحیح کیا. اگر وہ لا غلط ہے، اگر لا غلط ہے تو میں نے صحیح کیا. نہیں، اگر لا غلط ہے تو آپ نے صحیح کیا. تو میں پوری گورنمنٹ سے، پوری دنیا سے جنگ لڑنے کو تیار ہو جاؤں. بالکل چلے. دیکھو نا جی، جیل ہو جائے گی. جیل ہو کرے تو دیکھو نا جی، اقبال کا شعر ہے، اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے ہوتی ہو پرواز میں کوتاہی. اس رزق کو آپ چھوڑے، وہ ختم ہو گیا. یہ ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ جس کے اندر آپ کو ٹیکس دینا ہی نہیں پڑے گا. ڈاکٹر صاحب اس پہ آتے ہیں، ایک اور کال آ رہی ہے. جی، نصر اللہ صاحب دبئی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس بنیاد پر ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا، جو قومی نظریہ، جی، جس کو ابھی ہم جس نظریے پر چلا رہے ہیں، تو اس کے اندر کیا جو ہمارے قابل لوگ ہیں اس کو یہ نہیں لگتا ہے کہ اس سے کرپشن ختم ہوگی کبھی بھی؟ دوبارہ کہیے، ذرا سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات. ہمارا سوال یہ ہے کہ جو اس ملک میں جس نظریے پہ اس ملک کو ہم نے حاصل کیا تھا، تو ابھی جس نظریے پہ ہم اس ملک کو چلا رہے ہیں، کیا اس کرپشن کبھی بھی ختم ہوگی؟ جی. جو بھی حق والا بندہ ہے جو حق کی بات کرتا ہے تو اگلے دن وہ شٹ ہو جاتا ہے. اگر لوگ حق کی صحیح معنوں میں بات کرے اور اس کو حق مل جائے اور کرپشن سے سب پاک بندہ ہو تو اس کو کوئی بھی نہیں چھوڑے گا، اس کو ہٹ کرے گا راستے سے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرپٹ فری لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، وہ مائنورٹی میں، تو اس کا کیا حال ہے؟ مائنورٹی کی بات تو سنی جاتی نہیں. دیکھو جی، اب مقصد یہ ہے ہمارے ملک میں تو جمہوریت ہے. دیکھ رہے، میں اس سسٹم کو تو میں آگ میں ڈال چکا ہوں. جمہوریت کو نہیں مانتے؟ میں اس کو آگ میں ڈال چکا ہوں. اچھا، یہ جو سسٹم چل رہا ہے، میں نے تو اس لیے میں نے اس کے میں نے جہاد شروع کر دیا. جس پارٹی کے پاس زیادہ فیوڈل لارڈز ہیں وہ الیکشن جیتتی ہے. اب میں آپ کو دیکھو نا جی، میں آپ جو بات کر رہا ہوں، میں ایک اس پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور آپ اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں جو کہ میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. میں نہیں مانتا. میں اس پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں کرپشن بالکل ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ نے اس کی جڑ سے کاٹ دی کرپشن. جو امیر لوگ تھے ان کی اگر ان کو میں ان کے پاس نہیں جاتا. ڈاکٹر صاحب، ایک برے انسان کو اوور نائٹ آپ اچھا انسان کیسے بنا سکتے؟ دیکھو نا جی، برے پیسہ دیں گے تو بہت زیادہ برا بن جائے گا. نہیں جی، نہیں بنے گا. اوور نائٹ یا ود ان 30 days دیکھو جی، آپ ایک برے انسان کو جس نے ساری زندگی برا کام کیا ہو، آپ اچھا کس طرح بنا سکتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں. میں نے اس کا کریکٹر کس طرح بنا سکتے ہیں؟ میں اس پہ بلیف کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس پہ ٹرسٹ کس طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھو، میں بتاتا ہوں. اب میں سے جو میں سب سے پہلے دہشت گرد پہ چلا جاتا ہوں، جو ہم سے زیادہ ہماری جڑیں کاٹ رہا ہے، جس کو نقصان پہنچا رہا ہے. اس دہشت گرد کون ہے؟ وہ غریب ہے. اس کو ہم نے جاب دے دی. وہ جب مولوی اس کو کہتا ہے کہ تم یہ کرو گے، جی مجھے آپ کا کوئی چیز نہیں چاہیے. دوسرا ہم نے کہا کہ اپنا قرآن اور حدیث پڑھو اور 10,000 روپیہ لو. یہ لوگ ہیں جو کہ خود بخود اپنے آپ مسلمان بن جائیں گے. میں نے زبردستی نہیں کی.
اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نے کہا کہ وہ پڑھو، حدیث پڑھو، امتحان ہوگا، آپ کو 10,000 روپے ملیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان لوگ بھی تو